अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सबसे पहले एक मुख्तसरन कहानी सुनाएंगे। मामला 90 की दिहाई का हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से है, जो फर्स्ट डिफेंडेंट है इस कहानी में। फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सेकंड डिफेंडेंट, मियाँ मोहम्मद शरीफ थर्ड डिफेंडेंट और मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ फोर्थ डिफेंडेंट। इंग्लैंड के अंदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ और जुरिस्डिक्शन पैसे बोरो किए गए, यानी कि कर्ज लिया गया इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड जो ऑपरेट हो रही थी अल तौफीक कंपनी से। अब नेचुरली कुछ रवायात हैं, कुछ आदतें हैं, उसके तहत जो कर्ज लिया गया वो वापस देने का, वापस रीपे करने का कुछ मूड नहीं था इन डिफेंडेंट्स का। फिर हम क्या देखते हैं कि अल तौफीक जो है वो कोर्ट जाती है और ऑर्डर ऑफ मास्टर रोज़ जो है 4 सितंबर 1998 का वो हुदैबिया पेपर मिल्स और 3 शरीफ बरादरान को सर्व कर दिया जाता है। और नेचुरली जिस तरह मैंने कहा, यूजुअल डिलेइंग टैक्टिक्स फिर भी एम्प्लॉय किए जाते हैं और ये अप्लाई किया जाता है मियाँ बरादरान की तरफ से कि कोर्ट जो है इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दे। लेकिन 5 फरवरी 1999 को मिस्टर जस्टिस बकली क्वींस बेंच डिवीजन के जो जज थे, उनके तहत एक पेज का फैसला आता है, जिसके तहत ये कहा जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि डिफेंडेंट्स यानी कि शरीफ खानदान का ये ऑर्डर रिफ्यूज हो गया है, सेट असाइड हो गया है और तमाम तर अखराजात जो इस एप्लीकेशन के हैं वो डिफेंडेंट्स ही पे करेंगे, अदा करेंगे प्लेंटिफ को। फिर नाजरीन, कहानी इधर ख़त्म नहीं होती। 16 मार्च 1999 को कोर्ट डिलीवर जो करती है अपनी जजमेंट, जो मैंने अभी आपको सुनाई कि हुदैबिया और शरीफ ख़ानदान जो हैं तमाम तर अपना कर्ज जो है वापस अदा कर दें, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है और 5 नवंबर 1999 तक ये कर्ज नहीं वापस दिया जाता। उसके बाद मास्टर ट्रेंच एक और पेज का ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि तमाम तर जो एसेट्स हैं या शरीफ बरादरान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन के अंदर वो अटैच अप कर दी जाए। It is ordered by Master Trench that unless sufficient cause to the contrary be shown before a judge in chambers in room number E101, Royal Courts of Justice, London, on the day of the day which is written 1999 at 12 o'clock, the second and third and the fourth defendants, यानी कि शरीफ खानदान तीनों भाई, their interest in the said assets stand charged। अब ये कौन से असासे हैं? ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका तस्करा आज बहुत हो रहा है, यानी कि द स्केड्यूल जिसके तहत ये प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, द स्केड्यूल लिस्ट फॉर प्रॉपर्टीज़ ओन्ड इन लंदन बाय द मियाज ऑफ लाहौर 16, 16A, 17 and 17A, एवनफील्ड एवेन्यू, 117, 128 पार्क लेन, लंदन। अब कहानी ख़त्म होती है, एंड ऑफ स्टोरी। फाइनली 1999 में आके मियाँ बरादरान ये कर्ज वापस दे देते हैं, क्योंकि इंग्लिश लॉ, इंग्लिश जुरिस्डिक्शन मज़ीद और भागा नहीं जा सकता। अब समझने की आज ये कोशिश करनी है कि ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका जिक्र आज हुसैन आज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने बाद में मॉर्गेज की थी। सो एग्जैक्टली हकीकत है क्या? और जो नंबर हमें डिफेंडेंट्स का, ये जो कोर्ट ऑर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ है, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं जो डिफेंडेंट्स ने पे ऑफ करने हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब और हुदैबिया जो फर्स्ट डिफेंडेंट है, ये अरबों के अंदर ये रकम आ रही है जो इन्होंने पे ऑफ तब किया था, अरबों के अंदर। और ये मैं तब इसलिए कहती हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव, 1991 से 1998 तक शरीफ खानदान ने टैक्स डिक्लेरेशंस में लॉसेस डिक्लेयर किए थे। तो ये अरबों जो पे ऑफ किए, ये कैसे किए थे, ये प्रॉपर्टीज़ कैसे हासिल की थी? वर्जिन आइलैंड्स, जिसका अब इंडियन एक्सप्रेस भी जिक्र कर चुकी है और तमाम रिपोर्ट्स इस हवाले से शाया हो चुकी हैं, उनकी शह सुर्खी है नवाज शरीफ फैमिली ओन्ड mortgaged 6 London properties via British Virgin Islands। So अगेन आज अगर हमें रूलिंग क्लास और रूलिंग फैमिली कह लीजिए हमें कहती है कि हमें शक का फ़ायदा दे दीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया, इट वाज ऑल लीगल, शक का फ़ायदा क्यों दिया जाए? इसी के ऊपर आज बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आज हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ उमर चीमा साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं और इन तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस में से द चोज़न जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान थे हु वाज गोइंग थ्रू दीज मैसिव डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुई हैं। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और टैक्स काउंसिल का हिस्सा भी हैं और शरीफ ख़ानदान की तमाम तर जो इंडस्ट्री रही है, बिज़नेस रही है, की अप्स एंड डाउन्स को क्लोजली फॉलो करते आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर मुझे नहीं समझ आ रही, आप पहले समझा दीजिए कि कोई कनेक्शन है जो 1999 में अरबों रुपए शरीफ बरादरान ने अदा किए थे इंग्लैंड में अल तौफीक
लिमिटेड को इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ के लिए, और आज जो पनामा लीक्स के थ्रू जो तस्करा और जिक्र हो रहा है ऑफशोर अकाउंट्स का? जी बिल्कुल बिल्कुल, बराह रास्त इसका उसके साथ जो है वो लिंक बनता है। और ये स्टोरी इससे भी ज़रा पहले नरेट कर देता हूँ कि ये वही हुदैबिया पेपर मिल है जिसके अंदर काजी फैमिली के ज़रिए बहुत सा पैसा लाया गया था पाकिस्तान 1992 के प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट्स को पास करने के बाद। और उसी के ऊपर फिर इसाक डार साहब ने एफिडेविट दिया था कि दरअसल ये पैसा उनका नहीं था, काजी फैमिली का, ये पैसा जो था शरीफ बरादरान ही का था और मैंने उनके लिए अरेंज किया था। तो उसका केस पाकिस्तान में चला और उसकी साइटेशन जो फाइनली वो कंक्लूड हुआ वो है 1998 PTD 34। मैं उसका मुख्तसर सा बता देता हूँ। उसके अंदर इन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि ये बहुत बड़ी रकम काजी फैमिली के ज़रिए आई, और ये भी माना कि दरअसल ये लॉ के तहत आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। तो पहले जज ने तो कहा कि ये बोनाफाइडी ट्रांजैक्शंस के लिए होता है प्रोटेक्शन, जो इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट का सेक्शन 5 है, और ये आपकी ट्रांजैक्शन बोनाफाइडी नहीं है। तो उन्होंने उनकी रिट जो थी वो उनके ख़िलाफ़ कर दी, और उसके बाद ये लार्जर बेंच में गया और वहाँ हुदैबिया पेपर का फ़ैसला, जिसकी मैंने अभी साइटेशन अर्ज़ की, इनके हक़ में हो गया। तो इस सारी चीज़ों का आगाज़ जो है वो 1992 से हो चुका था। जब 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट आया तो उससे पहले पूरे शरीफ ख़ानदान के जो एसेट्स थे, आप उनके वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ टैक्स, उस ज़माने में वेल्थ टैक्स एक्ट भी था, अगर उसके तहत वो उनके डिक्लेरेशंस देखें तो वो बिलियन में भी नहीं पहुंचती थी पूरी फैमिली के एसेट्स। और इस लॉ के आने के 3 साल बाद इस फैमिली के 40 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड असासे थे, और उसको बनाने का तरीका उस ज़माने में ये था कि आप फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स, यानी हर रियासत ने एक तरफ तो लोगों को ये कहा कि आप अपनी मनी वाइट कर लें, और दूसरी तरफ आपको ऐसे बॉन्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स बेचे गए कि जब वो मैच्योर होंगे तो उल्टा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये इंतहाई खौफनाक कहानी का आगाज़ भी इन्हीं की हुकूमत से हुआ था, और वो लॉ आज तक अब्यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। और उसी के ज़ेर तहत फिर इनकम टैक्स में एक सेक्शन डलवा दिया जो है 111 सबसेक्शन 4, कि आप अगर बाहर से कोई चीज़ भी, अपनी जो कोई रकम भी अगर आप रेमिटेंस के ज़रिए ले आएँ तो टैक्स वाले आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी जो थी, दुबई के असासे हों जो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है अब HDS जो है, और उसके बाद उसका कनेक्शन जो है वो एक ऑफशोर कंपनी के साथ, फिर उस ऑफशोर कंपनी के ज़रिए एक दफ़ा पहले लोन लेना 1997 में, फिर दोबारा 2007 में, जो कि अब इन पेपर्स में, पनामा पेपर्स में जिसका जिक्र आया है, ये सर, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं एक और क्लैरिफिकेशन दे दें, पाकिस्तान में शरीफ बरादरान ने कभी कोई लोन्स राइट ऑफ कराए हैं? जी, इसके लोन की कहानी ये हुई थी कि जब ये यहाँ से जा रहे थे तो सारे एसेट्स जो थे वो कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स, जो बहुत बड़ा लोन था, वो उसको सरेंडर कर दिए, और बाद में बहुत लंबी लिटिगेशन होती रही, क्योंकि बाकी जो कज़न्स थे उन्होंने कहा जी कि ये स्प्लिट नहीं, इसमें तो हमारे भी हिस्से हैं। ये बहुत लंबी लिटिगेशन हुई, और उसके बाद वापस आने के बाद बहुत से असासे तो वापस ले लिए गए, हालांकि वो नैब को दे दिए गए थे, मगर कोर्ट ने कहा कि नैब को कोई इख्तियार नहीं है कि इनके असासे वापस रख सके। और जो पहली जंग थी 1992 प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीती, और दूसरी जो जंग थी रियासत के साथ, वो भी माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से जीती। और ना सिर्फ वो बैंकों के 25 साल पैसे नहीं दिए, बाद में इतने कम पैसे दिए जब प्रॉपर्टीज़ की कीमत कई हज़ार गुना बढ़ चुकी थी, और वो प्रॉपर्टियां भी वापस ले ली। तो ये एक बड़ी ही जो है पाकिस्तान में, इसको मैं किन अल्फाज में बयान करूं कि एक लीगलाइज्ड तरीके से क्राइम की एक हसीन दास्तान है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद अमरीकी डॉलर इंग्लैंड में पे कर दिए शरीफ ख़ानदान ने, लेकिन इधर कहा बैंकरप्ट हैं, इधर कहा कि हम लॉसेस में। अच्छा, इसके अंदर तो मेयर ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रही हैं कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी। यहाँ पे सिर्फ मॉरल और एथिकल मसाइल नहीं है, यहाँ तो साफ साफ कानून की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर प्रूव नहीं हो रहा। जरदारी साहब भी कहते हैं यहाँ पे कन्विक्शन हुई, स्विस कोर्ट में कन्विक्शन हो गई।
یہاں پہ لون رائٹ آف جو ہے وہ لون رائٹ آف فائنلی جا کے ریگولرائز ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 2012 میں اف آئی ایم ناٹ سلمان بٹ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے شریف فیملی کے طرف سے پلیڈ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم تو ساری پراپرٹی دے چکے ہیں, ہمارا جو 3.8 بلین نوئنگ تھا, ہماری تو پراپرٹیز کی ویلیو 4.3 بلین ہے. تو انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے ڈیفالٹ کے ایک ڈیکیڈ گزرنے کے بعد کہ ہم ڈیفالٹر تھے. تو پاکستان کا کورٹ سسٹم جو ہے اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں قانون کی خلاف ورزی. یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی بہت سادہ سی خلاف ورزی ہے. آپ تو بہت اچھا سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلے وہ ارننگ پاکستان میں ہے کہاں, لیکن آپ کے پاس ارننگ ہے یا نہیں ہے مہر. اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروول لینی ہے اگر $5 ملین سے کم کی انویسٹمنٹ ہے. اگر $5 ملین سے زیادہ کی ہے تو ECC کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ سے آپ نے اس کی اپروول لینی ہے. ہمیں اپروول دکھا دیں جہاں سے جس اپروول کی بنیاد کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کی گئی باہر گیا. حسین نواز صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے خریدی چیزیں تو سعودی عربیہ میں پیسہ کمایا, دوستوں نے ہمیں پیسہ دیا, اس سے ہم نے کاروبار کیا, سعودی بینکوں سے پیسہ بنایا, اتنا پیسہ بنایا کہ وہ سارا قرضہ بھی اتار دیا. نہیں بتایا جاتا کتنا بنایا کہ وہ کہتے ہیں میں بزنس مین ہوں اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈکلیئر. اربوں روپے میں نے پہنا لیا, ٹھیک ہے نا, اربوں روپے, کیونکہ اربوں کی تو پراپرٹی ہے نا, تو اربوں تو بنائے ہوں گے اور پرانے قرضے بھی سارے واپس کر دیے تو بہت سارے ارب بنائے ہوں گے, بنا لیے انہوں نے پیسے. وہ تو خود کہہ چکے ہیں میں 2006 کے 2007 کے اندر میں نے پراپرٹیز خریدی ہیں. لندن کی چارج رجسٹری کا ڈاکیومنٹ جو کوئی نون لیگ والا, کوئی شریف, پہلی بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتی نون لیگ کیوں ڈیفینڈ کرنی آ رہی. پرویز رشید جو ہیں, جو انفارمیشن منسٹر پاکستان کے ٹیکس پیئر کی تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ ایک خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کیوں آ رہے تھے؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. سر پہ خواجہ آصف سے بھی یہ سوال پوچھیں, چودھری نثار بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, ان سے بھی یہ سوال پوچھیں, پوری کیبنٹ سے پوچھیں. سب غلط کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی فیملی کو آگے, ایگزیکٹلی بالکل ریلیونٹ سوال ہے, یا تو ان کے کوئی لائر آئے یا ان کی فیملی والے, بٹ اینی وے دسمبر 2001 کی چارج رجسٹری کا ڈاکیومنٹ ہے. حسن نواز صاحب یہی پاک لین کی پراپرٹیز کے اوپر جو انہوں نے ڈیٹ لیا ہوا اس کی چارج رجسٹری کا موجود ہے. کسی شریف فیملی کے آدمی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. حدیبیہ کی ڈگری آپ کے پاس بھی ہے, باقی سب نے بھی دیکھی ہوئی ہے, وہی پراپرٹیز وہاں پہ ریفر ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کے بعد خریدی ہیں. اس سے زیادہ آپ کو کیا پروف چاہیے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے وہاں پر. اسی طریقے سے آخری چیز, مریم نواز آن ایئر کہہ چکی ہیں کہ نہ میرا کوئی احساس ہے نہ میرے بھائی بہنوں کا کوئی احساس ہے وہاں پر. پہلے انہوں نے حسین صاحب نے کہا کہ وہ میری ٹرسٹی تھی. یہ پیناما پیپر جو ہیں اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے 2 برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنیاں نیلسن اور نیسکاٹ اس کی وہ بینیفیشل اونر ہیں. ٹیما صاحب, یہ فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2012 میں جب ایم ایف جو یہ آف شور کمپنی شیل کمپنیز بنانے کی ماہر ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے, اس کو جب اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے انووک کیا گیا, ٹیررسٹ فائنینشیل کوڈ آف پریکٹس 2008 کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے گرل کیا اپیرنٹلی منیورا کو فار انفارمیشن, نیسکول اور نیلسن کے حوالے سے. تو 2012 کے اندر یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بتایا گیا کہ دونوں کمپنیز جو ہیں اونڈ UK پراپر ایچ, یعنی 16 اور 17 ایون فیلڈ ہاؤس آر اونڈ بائی دا سیم بینیفیشل اونر مریم صفدر. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور غلط بیانی کر رہی ہیں جب کہہ رہی ہیں نہیں, اس میں فوکس جو ہے نا وہ پراپرٹی پہ نہیں ہے. انہوں نے انکوائری یہ پوچھی کہ یہ 2 بینامی کمپنی ہیں, ہاں, اور یہ 93 اور 94 سے کام کر رہی ہیں. ان کے پراکسی ڈائریکٹرز ہیں جو منروا والے ہیں, یہ اس لا فارم کے پاس جس کا ڈیٹا لیک ہوا ہے یہ 2006 میں اس کے کلائنٹ بنے ہیں یہ 2 کمپنیاں. اور منروا والے اگر سروس پروڈیوسر ہیں جن کے اپنے امپلائیز جو ہیں وہ ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر کے طور پہ برٹش ورجن آئلینڈ کے ریزیڈنٹ وہی ان کے آگے چلا رہے ہیں, یعنی سگنیچر تھرڈ. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا یعنی اصل پیچھے یہ ہیں اور مگر آگے نام کے لیے پیپر ورک کے لیے اپنے بندے. بالکل بینامی کمپنی نہیں, اس کو بینامی کمپنی ہی کہا جا سکتا ہے. اور اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. 2008 میں پھر لیجسلیشن ہوئی. ہم جس طرح بات کرتے ہیں نا UK میں جیسے کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی, ادھر یہی پریشر بڑھا ہوا تھا کہ ادھر جو ہے غلط پیسہ آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ اسی طرح بینامی کمپنیز بنا کے پیسہ لوٹا, کوئی منی لانڈرنگ کا, کوئی ڈرگس کا, یعنی مختلف سورسز ہیں. تو لیجسلیشن ہوئی کہ خاص طور پہ یہ جو بینامی کمپنی ہیں ان کے بارے میں پوچھیں کہ ان کے اونر کون ہے. اچھا بہت ساری کمپنیاں تھیں, ان تک آتے آتے کوئی 2012 کا ٹائم ہو گیا, ان کو لیٹر آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر جواب دیں کہ ان کے اونر کون ہیں. 2 ہفتے کے بعد جب جواب گیا انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز ان کی بینیفیشل اونر ہے. جدھر بینیفیشل اونر کا ورڈ آ گیا اس کا مطلب ہے یہ سیکرٹ ہے, یعنی ادروائز جو ہے شیئر ہولڈر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ڈکلیئرڈ ہوں
تو شیئر ہولڈر میں میرا نام آ رہا ہے. بینیفیشل اونر کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہے بندہ, کوئی یہ نہیں کہ وہ منظر عام پر نہیں آ رہا, اور یہ آپ نے ایک ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے, یہ ہر جگہ پہ, یہ نہیں کہ دیٹس ناٹ پبلک, ایون دیئر اون ریکارڈ برٹش ورجن آئی لینڈ کے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہیں, اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ سرور پیلس جدہ کا ہے. اور جو میں ایک اور بات جو کہ حسین نواز صاحب کرتے ہیں جی کہ وہ ٹرسٹی تھیں, یا وہ کہتی ہیں, مریم کہتی ہیں کہ میرا تو وہ ٹرسٹ کے ساتھ تعلق تھا, میرا ان کمپنیز کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کسی ایسے بندے کی, اس کے فزیکل ایڈریس کی یا کہ ٹرسٹ کی, کہ جس کے ساتھ یہ کمپنیز اٹیچڈ ہوں. وہ پیپر ہے آپ کے پاس؟ وہ اب میرے پاس اس ٹائم ہے نہیں, وہ ہے, پیپر ہے. ان کے اندر میں ہے. دکھا دوں گا, یعنی کہ وہ سر مجھے ایک بات بتائیے, ایک سیکنڈ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف sitting in the PM house right now, running a cell on a reserved seat right now. No, she's not on a reserved seat. Okay, غلط بیان نہیں, وہ بھی بات چھوڑ دیں. میں ایک اور بات کرتا ہوں. نہیں, ایم این اے, شی از وائف آف این ایم این اے صفدر. ہاں, اب جب انہوں نے اپنے ایسٹس ڈیکلیریشن کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنی سپوز کا تو بتانا ہے نا کہ میری جو وائف ہے اس کی کیا کمپنیز ہیں یا اس کے نام پر پراپرٹیز ہیں, کوئی ٹرسٹ ہے, یعنی یہ مان لیجیے کہ ٹرسٹ ہے. تو کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا. یا مریم نے اپنے جو ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں کوئی چیز ڈکلیئر کی ہوئی؟ جنرل غلام جیلانی کے وقت پہ آ جائیں, فائنانس منسٹر بنتا ہے ایک آدمی ایک بزنس خاندان سے جس کے پورٹ فولیو میں یہ اربوں کی جائیدادیں نہیں ہوتی انگلینڈ کے اندر, ایک فائنانس منسٹر بنتا ہے. کیسے ہو گیا کہ ود ان اے فیو ایئرز آف ٹائم یہ اربوں کی جائیدادیں بن جاتی ہیں؟ اب اسد عمر صاحب جو ہیں یہ ایم این اے کی حیثیت میں ہوں گے, لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کی پی ٹی آئی نے آف شور کمپنیز ورجن آئی لینڈ میں نہیں بنائی, تو یہ جواب دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں بتاتا, کیونکہ میں تو یہاں پہ ایم این اے کی حیثیت میں بیٹھے, عمران خان کا میں ذاتی شوکت خان میموریل ٹرسٹ کے میں جواب نہیں دے سکتا. اگر عمران خان کی آف شور آف شور کمپنیز ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اسد عمر صاحب, ایک منٹ مجھے تو بتائیں نا, اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آن ریکارڈ, عمران خان صاحب نے شوکت خان میموریل ٹرسٹ میں سے جو پیسے انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے نکالے تھے جس سے انہوں نے عمان میں انویسٹمنٹ کی تھی, وہ پیسہ عمان سے پہلے آف شور کمپنی میں ورجن آئی لینڈ گیا تھا, اور ورجن آئی لینڈ سے وہ پیسہ دوبارہ سے عمان میں آ کے لگا تھا, اور آج بھی ان کے یہ صحیح بات ہے. یہ درست ہے. میں بھی یہ دو تین باتیں انہوں نے کہی ہیں, میں ان کے بتوا دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کی بات, آپ نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. کمال کر رہے ہیں, ساری قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار سفید جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, تو پہلے تو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, صرف خلاف ورزی نہیں کی. فیصلے جو ہیں وہی قانون کی میں ابھی آ جانا, میں سپریم کورٹ پہ ابھی آتا ہوں. دوسرے انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں پہ کچھ نہیں ہے. مشرف صاحب کے پاس پورا اسحاق ڈار صاحب کا ریٹن کنفیشن رکھا ہوا تھا منی لانڈرنگ کا. وہ تو 2014 یا 2015 کے اندر ججمنٹ آئی, اب ہم اس میں نہیں جائیں گے ججمنٹ کیسے آئی ہے. مشرف صاحب کے پاس تو رکھا ہوا تھا. مشرف صاحب نے سب سے پہلا این آر او جو کیا وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا, جس وقت سعودی عربیہ فیملی نے جانے کا ایگریمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سارے کیسز وہاں پہ رک گئے. وہ میں نیشنل بینک کی پراپرٹیز جو بات کر رہے تھے سے پہلے 3.8 ارب روپے کی ڈیفالٹ کی, وہ ساری کوئی پراپرٹی نہیں بیچی گئی, منی لانڈرنگ کا کیس نہیں رجسٹر کیا. تو مشرف صاحب کی تو بات چھوڑ دیں. اب جو ہے آخری جو اب اپنی وہ ورجن آئی لینڈ والی جو میں ورجن آئی لینڈ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو نہ میری تھی نہ عمران خان کی تھی, شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی تھی, چھپا کے نہیں کی گئی تھی. اور چیئرمین کون ہے اسی لیے سب کو پتا ہے, چیئرمین کون ہے ٹرسٹ کی, کبھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. سن لینا میری بات, آف شور کمپنی ہے, کل سے یہ بات ہو رہی ہے آف شور کمپنی. اب یہاں پہ آف شور جائز ہے ہمارے, شہنواز بات کرنے دو نا. جو کل سے یہی بولا جا رہا ہے کہ آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے, بالکل انلیگل نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, آف شور کمپنی بنانا انلیگل نہیں ہے. آپ چھپا کیوں رہے تھے, آپ قوم کے ساتھ جھوٹ کیوں بولے تھے, آپ پاکستان کی ٹیکس اتھارٹی کو ڈسکلوز کیوں نہیں کر رہے تھے. سنتے رہے شاہنواز, پاکستان کا الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی اور اپنے ڈیپینڈنٹ بیوی بچوں کے تمام اثاثے دینے. 2013 کے ریٹرن دیکھ لیجئے کیپٹن صفدر کے, بلینک ریٹرن, بائی دی وے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں, وہ انہوں نے بلینک ریٹرن فائل کیے ہوئے. الیکشن لاس کی وائلیشن ہے, ٹیکس لاس کی وائلیشن ہے,
पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजने के स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज लॉस की वायलेशन है। कानून एक नहीं, धज्जियां उड़ाई हुई हैं यहाँ पे कानून की। अच्छा, आप इनसे तो ये पूछें कि जो वर्जिन आइलैंड में कंपनीज रजिस्टर्ड हुई और आज तक शौकत खानम के बोर्ड में, मुझे एक बात बताइए, आपसे सवाल है, मैंने आगे जाने एक बात बताइएगा, लेकिन वर्जिन आइलैंड की अगर कंपनीज ये लोग रजिस्टर करा लें या शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट करा ले तो उस पे मीडिया तनकीद नहीं करेगा। नहीं बोलते और वो छुपाते नहीं है। शाहनवाज आखिरी चीज, नहीं झूठ क्यों, अगर डिक्लेयर्ड हो, आज भी इमरान खान डिक्लेयर्ड हो, अगर डिक्लेयर्ड हो, डिक्लेयर्ड ही तो नहीं पब्लिक डोमेन में नॉलेज है। देखिए इन्होंने बात बताएं, मगर स्टिल व्हाई एन ऑफशोर कंपनी, सेम क्वेश्चन से पूछे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रस्ट क्यों बनाए जाते हैं? नहीं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है वो टैक्स बचाने के लिए ये मींस इस्तेमाल करती है। वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, किसी की जेब में नहीं जा रहा पैसा। लेकिन आखिरी बात, जो बहुत बड़ी बात शाहनवाज ने बोली, वो आपने मिस कर दी। इन्होंने अभी हमें बताया, सारी कौम को बताया कि पाकिस्तान के वजीर आजम, तीसरी दफा इलेक्ट होने वाले वजीर आजम पाकिस्तान के नेशनल नहीं है। क्योंकि जिस कानून की मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉस की बात कर रहा था सर, 1993 में बेटे की तरफ से आपको गलती लगी सुनने में, रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूं। ठीक है, मैं उसका जवाब दे दूं। नहीं, मैंने सुनने में बिल्कुल गलती नहीं हुई है। 1993 में बेटा 17 साल का था। 17 साल का बेटा कमाई करके नहीं ले जा रहा था। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त ये कंपनियां बनवा रहे थे। वो बच्चे तो फंस गए, उनको अपने वाले साहब की वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। ये बताएं कि अगर आप वजीर आजम रह चुके थे ऑलरेडी, अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, वो अपने टैक्स 93 में वो अपने बच्चों के नहीं कर सकते। और बच्चों की वजह, जो बच्चों के एसेट्स होंगे, वो अगर ये जिस तरह कह रहे हैं, आप अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो भी एसेट्स हैं, उनके बिजनेसेस हैं, वो तो खुद डिक्लेयर करेंगे ना। ऑफिस वो होल्ड कर रहे, बच्चे तो कर नहीं रहे। जी मैं थोड़ा सर्च कर दूं कि ये जो इनकम टैक्स का लॉ भी ये है कि अगर आपके जो बच्चे हैं उनके आपको वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं होती, तो इसलिए असासे भी आप ही उनके पैदा कर रहे होते हैं, अनलेस कि उनको विरासत में कोई पैसा मिले। और ये 93 में जब बाहर ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, ये तो अभी की कहानी नहीं है। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब को ये अपनी ही वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना था और उन्होंने नहीं दिखाया। और ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है। फिर उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि बहुत सी अनटैक्स दौलत इकट्ठी हो गई थी, उसको कवर करने के लिए 1992 में आकर एक लॉ बनाया, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट। उसके फौरी बाद की अगर आप इनके टैक्स डिक्लेरेशंस देखें तो वो एडमिशन है ऑन देयर पार्ट कि हमारे पास कोई अनटैक्सड और अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ पड़ी हुई थी। क्योंकि सडनली वो किस शक्ल में अपीयर हुए, उसका नाम है FEBC, फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट। वो बेरर सर्टिफिकेट किसी के नाम का नहीं होता। आप जैसे यहाँ से पैसा कैसे जाता है, आप श्रीलंका के अंदर 10% दें तो वहाँ का कैसीनो आपको $1 मिलियन की विनिंग दे देगा। वो $1 मिलियन की विनिंग आप किसी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में बेचें और फिर वहाँ से फ्लैट खरीद लें, वो आपको ब्रिटिश वाले भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपने माशाल्लाह एक कैसीनो से $1 मिलियन जीता है। तो ये मुझे दुनिया में कैसे दौलत के वाइट किया जाता है। इन्होंने कहा कि हम तो इसको और भी अनोखा तरीका निकालते हैं कि अपना ही एक लॉ बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सी दौलत अपनी जो हमारे पास अनटैक्स अनअकाउंटेड फॉर पड़ी है उसको कर लेंगे। इसीलिए ये इंडस्ट्रियाँ बढ़ती गईं। इनके ऊपर मार्शल्ला का साया था और उस मार्शल्ला के साए के अंदर ये बहुत पनपे। दूसरे मार्शल्ला के साए के अंदर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। इन्होंने वहाँ जाकर बकौल इनके ऐसी स्टील मिलें लगाईं कि जिनके बिलियंस के नेट प्रॉफिट थे और उससे उन्होंने फिर माशाल्लाह और भी तरक्की की। मैंने तो आज तक दुनिया में एक भी ऐसा बिजनेस का मॉडल नहीं देखा जिसके अंदर इस तरीके से तरक्की हुई हो। और ये माशाल्लाह सिर्फ यही दिखा सकते हैं। बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में क्यों नहीं लाया जाता? मगर डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइएगा, आपने ये पूरी साइकिल 39 ऑनवर्ड्स फॉलो की है, आप क्या किसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्या आपके नज़दीक आपको लगता है कि इधर पैसा बना के मनी लॉन्डर करके ही भेजा गया है? जी देखिए, इसके अलावा तो इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। भले ये 20 एक्सप्लेनेशंस ले आएँ, क्लैरिफिकेशंस ले आएँ, आज तक अगर देखिए, अगर ये बिल्कुल चाहते हैं कि ये बहस कल बंद हो जाए तो ये हमें वो पहली बात बता दें कि ये पैसा जब इन्होंने वहाँ पेमेंट करनी थी अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक को, और आपने जैसे बताया कि वो बिलियंस में रकम थी, वो किस मोड के तहत ये पेमेंट यहाँ से लेके जाकर की गई, इसके ऊपर आपको याद होगा लॉसेस डिक्लेयर किए हुए थे रहमान मलिक साहब ने लॉसेस इधर डिक्लेयर किए, अरबों की अदायगी उधर हो रही है। हमारा कोई अदालत इधर क्यों नहीं खड़े होकर कहती कि यार पैसे वापस लाओ? मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखिए, उसके अंदर रहमान मलिक साहब ने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये 38 अरब रुपया लेकर गए हैं और मैं इनका कच्चा चट्टा खोलूंगा। बाद में पता नहीं क्या बात हुई कि उन्होंने भी मुंह बंद रखा। जाहिर है कि उनके भी दास्तानें बड़ी, उनकी दास्तानें भी बहुत रंगीन थी ये मनी लॉन्ड्रिंग में।
تو یہ سارا کنبہ ہی جو پاکستان میں منی لانڈرنگ کرتا ہے وہ اب سارے کا سارا ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان کا نام ہے پاکستان کے مایا ناز سیاستدان. اور اسی وجہ سے یہ ہمارے ہاں جو بار بار مارشل لا لگتا ہے اور پھر وہ آ کر ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ایسے ہی حکمران چاہیے ہوتے ہیں. اور میں یہاں عرض کر دوں کہ ہمارے صرف انہی کا مسئلہ نہیں ہے، امریکنز کو اور برٹشرز کو بھی ایسے ہی حکمران چاہیے ہوتے ہیں. ایک سال آپ نے سر کھپایا ہے اس کے اوپر، بڑا کچھ دیکھا ہوگا. آپ کے نزدیک کوئکلی سب سے زیادہ حیران کن یا دکھ والی بات آپ نے کیا دیکھی؟ کون سی ایسی دستاویزات تھیں یا کون سی ایسی انفارمیشن تھی جس کے اوپر آپ کو واقعی ایز اے جرنلسٹ ایز اے پاکستانی دکھ ہوا؟ اچھا دیکھیں، جو میاں نواز شریف کے کیس میں تو یہ آتا ہے کہ ایک ہی از دی موسٹ پرومیننٹ فگر، یعنی ان کی اگر فیملی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو جو کہ فائلز میں آئی اور بہت ساری چیزیں جو ہے ریکنفرم ہوئیں. ادروائز اگر والیوم کے حساب سے یا ایک اسکیل کے حساب سے ہم بات کریں تو سیف اللہ فیملی جو ہے نا، انہوں نے مجھے انسپائر تو خیر دوسرا لفظ ہو جائے ڈپریس کر دیا، یہ کہ یعنی ایک سٹیج پہ امپریس کر کے ڈپریس کر دیا، یہ بہتر ہے. آئی فیلٹ لائک کرائنگ، یعنی کہ ان کی کمپنیز ختم نہیں ہو رہی تھیں اور کیا تھا ایک کمپنی میں دوسری کمپنی دوسری میں. مگر سر آپ نے حسین کی طرح الحمدللہ نہیں کہا جب آپ نے ریئلائز کیا کہ انہی کے صاحبزادے عثمان سیف اللہ ٹیکس ریفارم کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ ہمارا ملک ہے الحمدللہ. ایک کمپنی ہے، یعنی مجھے اس کا پتہ چلا جی فلاں کی ہے، اچھا پتہ چلتا ہے یہ کمپنی فلاں کی شیئر ہولڈر ہے فلاں. اس طرح سے 5 کمپنیز جو ہے وہ ان کو آپ جا کے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ریئل اونر اس کا کون ہے. اچھا، اور 34 کمپنیز ہیں. ہاں اچھا چیمہ صاحب کوئکلی آلسو آئس لینڈ میں ہزاروں بندہ سڑک کے اوپر باہر آ کے کھڑا ہو گیا بھائی پی ایم ہاؤس کے باہر کہ بھائی استعفیٰ چاہیے. عدم اعتماد کا موشن ادھر پیش کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے ادھر ویسے آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک طرف وہی تصویر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لگی تھی اور دوسری طرف کو 2 لوگ جو ہے نا وہ پرچوں میں ڈال کے چائے پی رہے تھے پاکستان میں. کیا بات ہے؟ تو میرے خیال ہے اگر یہ بات یہی ہے کہ کل سے کوئی اس کو پاجامہ لیگ کہہ رہا ہے، کوئی اس میں سے یہ تھیوری تلاش کر رہا ہے، فوکس اس چیز پہ ہے، فوکس اس چیز پہ. ہم کوئی اتنے کوٹا سسٹم کے اتنے عادی ہو گئے نا، ہم کہتے ہیں جی اچھا اس میں پرائم منسٹر کا نام آ گیا، اس میں اوباما کا نام کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک، اچھا جی اس میں فلاں کا نام کیوں نہیں آیا؟ کہ جیسے کوئی کوٹا سسٹم ہے. وہ بھائی ایک لیک ہے، میری بھی ایک سارے ڈاکومنٹس تھی میرے پاس، اگر اوباما مجھے مل جاتا میں اس کو چلا دیتا. ٹھیک ہے، اگر کسی اور کو نہیں ملا یا اس میں کوئی گورے انوالو تھے تو مجھے مل جاتا. اس میں ڈیوڈ کیمرون کا مرے ہوئے باپ کا نام انہوں نے ڈال دیا. یعنی اس بحث کو یہ آف شور ہے اس کو انڈر سپاٹ لائٹ لانے کے لیے کہ یہ پالیسی میکرز ہیں. ہمارے ادھر جو ہے نا یہ ایک ڈبیٹ بڑی چلتی ہے کہ جی لا ہے، اور بھائی لا کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں نا. اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں، آپ اتنے مسائل ہیں تو آپ یہ چھوڑ دیں، صرف بزنس کر لیں. یہی لا جس یہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے سب سے بڑے بینیفیشری آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہارون اختر صاحب ہیں کہ وہ اپنا سورس ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں کہ انہیں 2008 میں 700 ملین کدھر سے آیا تھا. 2012 سے نیب ان کی انکوائری کر رہی ہے. 2015 میں نے ان کو پوچھا کہ آپ سر کو بتا دیں کہ آپ کو کس نے پیسے کس نے بھیجے. وہ کہتے ہیں جی کہ اکارڈنگ ٹو لا نیب مجھے نہیں پوچھ سکتا. میں نے کہا جی میں آپ کو برادرانہ طور پہ پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دیں. کہتے ہیں مجھے ڈاکومنٹ دیکھنے پڑیں گے. میں نے کہا 700 ملین آیا آپ کو بندے ہی یاد نہیں رہا. سوچیں تو اس طریقے سے یعنی کہ آپ لا بناتے ہیں. مسئلہ اب یہ ذرا سی کیش 22 پوزیشن ہے اسد، بیکاز ہم دیکھ رہے یہ ہیں کہ حکومت آپ کی ٹیکس اتھارٹی کو کنٹرول کر رہی ہے اور موسٹ ریلیونٹ جو آپ کی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو یعنی کہ آزادانہ ماحول جس طرح اعتزاز کہتے ہیں وہ تفتیش میں نظر نہیں آئے گا. نمبرز آپ کے نہیں ہیں کہ آپ عدم اعتماد کی کوئی تحریک چلا سکیں یا کسی طرح پارلیمنٹ کے اندر کام کر سکیں. لاز یہ نہیں چینج کریں گے، سمپل میجورٹی ہے، یہ تو لاز ان کو سوٹ کر رہے ہیں. کریں کیا سر؟ اور جس طرح نے کہا عوام تو چائے پی رہی ہے جو ہے وہ تو فیصلہ بڑا کلیئر ہے کہ ہمارے جمہوری نظام کے اندر قانون کے رہتے ہوئے ہمارے پاس جتنے بھی راستے ہیں ہم تو اس کو فالو کریں گے. کیا راستے؟ میں نے تو سارے بند کر دیے. I know I'm being pessimistic. راستے بند تو نہیں ہے لیکن ان راستوں میں کامیابی اکثر پاکستان کے عوام کو نہیں ملتی ہے کیونکہ نظام کو جکڑا ہوا ہے. جو قانون توڑنے والے ہیں وہی تو نظام کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو ہوتا ایسے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے. اس کے بعد پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے. یہ پیسہ جو ہے یہ صرف یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ جی منی لانڈرنگ ادھر سے کیسے گئے ڈالر. یہ سیدھی بات ہے. جو پیسہ عوام کی تعلیم کا، صحت کا،
جو ان کی ضروریات زندگی کا پیسہ آپ ہے. سوچیں, آپ سے میں نے اس لیے سوال پوچھا بیکاز آئی نو میں مجھ سے کوئی نہ پوچھے, میں اس سائڈ پہ بیٹھی ہوں اس ٹیبل کے, یہ بات مجھے کھا رہی ہے سر. ادرک چوری کرنے پہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں. ہمارے اپنے کولیگ کا ایک بیٹا جو ہے وہ مر گیا بیکاز ہیلتھ کیئر کی نظر ہو گیا اس ملک کے اندر. بلک رہے لوگ, کھانے کو پیسہ نہیں ہے. اور سر ان کا اپنے ادھر کے محلات سے دل نہیں بھرتا, ان کو باہر بھی اپارٹمنٹ چاہیے. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے, جو ہمارے بچوں کی تعلیم صحت کے لیے ہونا چاہیے, جو نظام چلانے کے لیے ہونا چاہیے, اس سے دبئی میں پچھلے 3 سال کے اندر اسی طاقتور طبقے نے 6.6 ارب ڈالر یعنی تقریباً 700 ارب روپے کی پراپرٹی صرف دبئی میں خریدی ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں صرف سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر 200 ارب ڈالر رکھا ہوا ہے پاکستانیوں کا. یہ ماشاءاللہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی آپ نے بات دیکھ لی. سویز اکاؤنٹ, زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو مرحومہ, اور ان کی آپ داستانیں پہلے سن چکے ہیں. یہ پاکستان کے اوپر معذرت کے ساتھ میں نے آج صبح یہی ٹویٹ کیا, عوام بے بس ہیں, ادارے مفلوج ہیں, اور مکا کی جمہوریت جو ہے وہ بڑی شاندار چل رہی ہے. پتہ نہیں سر اس ملک کے اندر آپ کے سہر وردیوں کو اور جناز کو اور لیاقت علی خانوں کو کیوں نہیں ضرورت پڑی ان لیڈرز کو آف شور اکاؤنٹس کی سر. اینڈ سیکنڈلی آپ نے کہا یہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. کیا جب اس دور میں مارشل سر ایک سیکنڈ, آپ نے کہا سرے پیلیس حرام پیسہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. سرے پیلیس بھی آف شور اکاؤنٹ سے خریدا تھا. سرے پیلیس حرام ہے سوئٹزرلینڈ میں, مگر آپ کی لنڈن کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ سب جائز ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں مان لو جائز ہے, ہم کہتے ہیں منی ٹریل دکھا دو, تو حسین کہتے ہیں میں انسان ہوں, میں بزنس مین ہوں. آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, آپ کیسے سوال پوچھیں, کیوں نہ پوچھیں سوال. آپ میری بات سنیں, آپ سوال ضرور پوچھیں, لیکن آپ اس کو جواب نہ ایکسپیکٹ کریں. جو قانون ہے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ جواب بھی ایکسپیکٹ کریں. اگر آپ یہ سوال قانون ہی اگر غلط ہے, اللہ معاف کرے, اوپر سے تو نہیں اترا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ سے ماضی میں آپ نے ایک مثال دی ہے, پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ آ گیا. امریکہ میں بھی اس طرح کے ایکٹس آئے ہیں, انگلینڈ میں بھی اس طرح کے ایکٹس آئے ہیں, ملیشیا میں بھی اس طرح, ملیشین میں سیکنڈ ہوم کے نام سے, اور ایون ابھی بھی انگلینڈ میں ایک نیا ایکٹ اس طرح کا آیا ہوا ہے کہ جہاں پہ فورن انویسٹمنٹس کو وہ لاتے ہیں تو کچھ ریلیکسیشنز دیتے ہیں. تو اگر آپ وہ ریلیکسیشنز لیتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, لیکن سوتے ہوئے بینک سے سوتے ہوئے ادارے نہیں ہوتے سر. چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں کہ چوری کا کون چیک اینڈ بیلنس اسلحے کا پیسہ نہ ہو, اسلحے کی اسمگلنگ کا, ڈرگز کا پیسہ نہ ہو, اور غیر قانونی طریقے سے نہ ہو. اگر وہ سارا پیسہ جو ہے, اگر وہ سارا سیٹلمنٹ جو لندن میں کیا حدیبیہ کی 8 کروڑ سے زائد ڈالر میں آپ کو آج ججمنٹ, سر 8 کروڑ سے زائد ڈالر آئے کہاں سے رانجھا صاحب, یہ بتا دیں. اب میں اس کے اوپر بتاتا ہوں نا. اب میں آپ کو اگر کہوں گا کہ جی ہم نے اپنی ایک سٹیل مل بیچی, وہاں سے یہ پیسے ریز کیے, وہ پیسے جو تھے ساتھ میں پلس ہم نے مارٹگیج اماؤنٹ لیا, اگر ہم نے اس دونوں اماؤنٹس کو پلس کر کے پراپرٹیز لے میرے محترم بھائی, آپ ڈاکیومنٹس کیوں نہیں ریویل کر دیتے کہ اتنے کی خریدی, اتنے کی بیچی, سعودی عرب سے اتنے پیسے ملے. دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈاکیومنٹس مشرف نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا, اور یہ سارے ڈاکیومنٹس سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں, یہ آپ کے ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں. یہ جو میرے بھائی حدیبیہ پیپر کا حوالہ دے رہے ہیں, حدیبیہ پیپر جو ہے, آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے. نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دیکھیں آپ کو میں وہ بات سمجھا رہا ہوں جو یہ اور آپ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حدیبیہ پیپر کا جو کیس, میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رہ چکا ہوں, میں فورن ایکسچینج ریزرو کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کیا قانون ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں قانون کی. وزیر اعظم پاکستان نے دھجیاں اڑائی ہیں پاکستان کے قانون کی. دھجیاں جب یہ اڑاتے ہیں تو اس وقت جائز ہو جاتا ہے, جب یہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں اس وقت جائز ہے, جب ہم جو میری آف شور کمپنی ہے وہ ساری میری آف شور کمپنیاں پکڑ لیں اور مجھے الٹا لٹکا دیں. بے شک مجھے کوئی اعتراض نہیں. کرنا کریں, کل ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, شوکت خانم کی کمپنی ہے, اس پہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے. یہ آ رہی ہے, یہ الٹیمیٹلی مقصد اس کا ٹیکس اوائڈنس ہے یا کیا ہے, جو بھی ہے. So would it be at all, and I want to do a separate show on this, would it be at all, ایک سیکنڈ, اور شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کوئی بندہ ملے, I would like to talk to them, یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نام کیا ہے. اور شوکت خانم نے مہر, اگر شوکت خانم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف, لینا ایکشن ان کے خلاف. کیا یہ اس لیے ہو رہا تھا سر کہ ٹیکس یعنی کہ پیسہ محفوظ رکھا جائے کینسر پیشنٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے, یا ٹیکس اوائڈنس ہو اپارٹمنٹس بنانے کے لیے؟ ٹرسٹ پہ تو پہلے ہی ٹیکس نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نان فار پروفٹ ہے, ٹیکس اس پہ اسی بھی نہیں لگتا. عطیات کا پیسہ کھایا جا رہا تھا. میں نے آج شوکت خانم کے ایک پرانے, چلے اینی وے سے ویلڈ کوسچن ہے, نان پروفٹ ہے,
है वैसी पैसा नहीं लगना था, ये ऑफशोर की क्या बिल्कुल जवाब मांगना सवाल तो अब सारे पूछे, आप वक्त खत्म हो डॉक्टर गया। शौकत खानम के बोर्ड से बिल्कुल पूछना बहुत चाहिए बहुत सवाल। शुक्रिया तमाम मेंबर। यानी कि सरे पैलेस हराम है तो ये अपार्टमेंट्स हलाल कैसे हो गए, और अगर ये अपार्टमेंट्स हराम हैं तो फिर शौकत खानम ने ट्रस्ट ऑफशोर क्यों खोली है कंपनी, ये तमाम सवाल वैलिड है, इनके जवाब बहरहाल हम ढूंढते रहेंगे, मगर आप भी चाय से ज़रा नज़र उठाइए और अपने वोट की अहमियत ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।